دیکھیں سیاست کا محور تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بڑا دخل ہے کہ وہ ہر وقت کیا سرائی کرتا رہتا ہے کہ جی نواز شریف شیر آیا اور وہ شیر جو ہے وہ دم ہلا کے نہیں دیتا، وہ وہیں بیٹھا ہے زمین گنبد جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ نہیں ہل کے دے رہے وہاں سے نا۔ اچھا اس پہ ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح کی رپورٹ 3 صفحات کی دی گئی ہے ایک مطلب ہے ایسے ڈاکٹر کے جو کہ امریکہ بیسڈ ڈاکٹر ہیں ان کی جانب سے، ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح سے ہیلا سازی کر کے بہانہ کر کے نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے تھے، تو آپ اسی تسلسل کہوں گا اس رپورٹ کو، اس میں جو بھی باتیں کہی ہیں کہ جی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، سفر نہیں کر سکتے، وہ دنیا کو پتا ہے کہ جناب آپ نے فیکٹری کی بات کی، وہ کافی شاپ میں بھی جا رہے ہیں، وہ اپنے سیاسی کارکنوں سے بھی مل رہے ہیں، جو پاکستان سے ملنے جاتا ہے اس کی وہ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، تو کوئی مطلب پرہیز نہیں ہو رہا۔ گاڑی میں بیٹھ کے سفر کرتے تو گاڑی میں ان کے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں، 4-5 لوگ بیٹھتے ہیں، تو یہ نہیں ہو رہا کہ جی وہ کرونا وائرس کی احتیاط کر رہے ہیں۔ ایک کہا گیا کہ جی کیونکہ جہاز میں سفر ہوتے ہیں تو جہاز تو وہ تو تنہا جہاز میں آ سکتے ہیں، ایئر ایمبولینس ان کو لے کر بھی آ سکتی ہے، تو ایسا مسئلہ نہیں کہ بات کی کہ اصل چیز ہے کہ وہ اپنی بیماری کو ایک بطور مبینہ بیماری کو بطور ایک سیاسی حربے کے استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ پورا جو چھوڑا گیا تھا میرے خیال اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ٹیسٹ بیلون کے طور پہ یہ بات چھوڑی گئی کہ وہ واپس آ سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے جب آپ یہ پیغام دیتے تو ان کی اپنی پارٹی میں جو کہ انتشار برپا ہو رہا ہے اور جو ان کے ورکر جو ادھر ادھر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے ان کو بھی آپ گیلونائز کرتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ لیکن یہ سب باتیں کہ جی جس طرح سے وہ ملک سے باہر گئے تھے اسی طرح کی رپورٹ ہے، جس طرح کہ انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ ایک جج صاحب نے ان کے سامنے بیٹھ کے سائن کر دیا تھا، اسی طرح کی یہ میڈیکل رپورٹ ہے۔ اس پہ ہمیں میرے خیال میں اتنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نواز شریف صاحب کو نہ آنا ہے نہ وہ آئیں گے جب تک یہ حکومت موجود ہے۔ اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے تو وہ یقیناً آئیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف آئیں وہ جیل جائیں اور اس صورت میں جیل جائیں جبکہ ان کو رہائی کی کوئی امید نہ ہو۔ جی صحیح، ٹھیک ہے احتشام صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ وہ افواہ ساز جو فیکٹریاں تھی وہ بند ہو گئی ہیں جن کے مطابق پورا ایک بیانیہ بنایا گیا کہ نواز شریف کو دوبارہ الیکشن کے لیے اہل بنایا جا رہا ہے، ان کی سزا ختم کر کے واپس لایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ آج کی یہ ویڈیو، پھر کل ہم نے دیکھا کہ جو میڈیکل رپورٹ جمع ہوئی، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ افواہیں اب ختم ہو جانی چاہیے، ختم ہو گئی ہیں؟ سونیا نے لائٹر نوٹ، یہ جو آپ نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ کی جو بات کر رہی ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نواز صاحب کی بات مجھے نہیں آ رہی، نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس اور پاکستان میں بجلی کے بلوں دونوں کی سمجھ نہیں آتی وہ کیا ہے۔ دیکھیں اب سوال اس وقت بڑا اہم ہے کہ جس طریقے سے ایک آئینی پٹیشن داخل کی گئی ہے سپریم کورٹ میں، اگرچہ انیشیلی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، دوبارہ لگائی جائے گی، اس میں مجھے تو نظر آتا ہے باقاعدہ ایک سیاسی ایجنڈا نواز شریف صاحب کا ان کی پارٹی کا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے عامر صاحب کہ نواز شریف صاحب بڑے قسمت کے دھنی ہیں، ہر دور میں ہر وقت انہیں ایسے بندے مل جاتے ہیں جو ان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کے ان کو بیل آؤٹ کرتے ہیں، ان کے لیے کنسیشن لے لیتے ہیں۔ اور یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جی عام طور پہ کہ جی ایک زمانہ تھا کہ چرچ آف روم میں دوسری شادی کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ چرچ آف انگلینڈ سے رجوع کریں تو آپ کی گیم بن جاتی تھی۔ اب کسی طرح گیم بنانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے، بظاہر چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بنانے کے لیے کوئی جواز نہیں ہے، جس طریقے سے تعاون نااہل ہیں، انلیس کے آئین میں ترمیم کریں، سپریم کورٹ دوبارہ اس کو سنے اور کوئی فیصلہ آئے، وہ نہیں آ سکتے۔ پارٹی کی قیادت سے وہ دور ہو چکے ہیں، اہل ضرور ہیں، لیکن بہرحال ایک اپنی طرف سے یہ بات ہمیں سب کو ماننی پڑے گی کہ وہ ان کا ایک پاکستانی سیاست میں ایک رول ہے، غلط یا صحیح تو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بھی الیکشن کرائیں گے تو معذرت کے ساتھ عامر صاحب سینٹرل پنجاب پورا ان کو ایک آدھ کچھ سیٹ چھوڑ کے لاہور سے لے کے اٹک تک آلموسٹ ساری سیٹیں وہ لینے کے اہل ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں الیکشن ہوگا، کے پی کا دوسرا فیز ختم ہونے کے بعد پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کا، تو وہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ وہ سویپ کریں گے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ جی سارا کچھ ہونے کے باوجود آج ان میڈیکل رپورٹس دیکھ لیں، کیسز دیکھ لیں، ایکسکاؤنڈر ہیں، مفلوج ڈکلیئر ہیں، عدالتیں بلا رہی ہیں، شہباز شریف صاحب پہ فکسیشن آ رہی ہے کہ جی آپ بتائیں آپ نے ضمانت دی تھی، گارنٹر تھے، کیوں نہیں آ رہے؟ وہ تو نہیں آ رہے۔ عامر صاحب بڑی وزن ہے عامر صاحب کی بات میں کہ وہ نہیں آئیں گے، کیوں آئیں گے؟ ان کے لیے موقع نہیں ہے، محال ہی نہیں آئیں گے۔ جب گیم بنی ہوگی، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، حکومت نہیں ہوگی، الیکشن اناؤنس ہو جائے گا، پھر ایک گرین سگنل بھی کہیں نہ کہیں سے مل جائے گا، جس کے لیے بھائی صاحب ان کے اور 2-3 اور لوگ بھی پارٹی کے اندر بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اب نواز شریف صاحب کا رویہ شاید اس طرح بولنے کا نہیں ہے جو شروع کیا تھا انہوں نے آپ کے گجرانوالہ سے، کہ وہ ڈائریکٹ للکارتے تھے اداروں کو، ان کے سربراہوں کو، وہ بات نہیں کر رہے۔
لیکن کہنے والے لوگ یہی کہتے ہیں کہ شاید وہ تبدیل آدمی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نظریاتی ہو گیا ہوں, میں نے ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا. لیکن عامر صاحب ایک بات بتائیے گا, یہ بھی ایک حقیقت تو ہے کہ نواز شریف صاحب ہمیشہ اداروں کے ساتھ لڑ کے یہاں سے پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح ان کا جانا ہوتا ہے ڈیل کے ذریعے, ڈھیل کے ذریعے, اب پھر اس کے بعد واپس آ کے دوبارہ سے آپ دیکھ لیں عدالتوں سے ریلیف لیتے ہیں. 10 برس کے کیسز جو ہے نا وہ ٹائم باٹ ہو چکے ہوتے ہیں, ان میں ریلیف لے کے پھر آ جاتے ہیں, پھر انہی اداروں کے ساتھ سینگ پھنسا دیتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاست کے لیے یہ اچھا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے تو اس لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ بڑی وزن ہے آپ کی باتوں میں, اور یہ جو بات ہے کہ جی نواز شریف صاحب کی مقبولیت اپنی جگہ پر ہے, سنٹرل پنجاب میں اچھی ان کی مقبول پارٹی ہے, ان کی پارٹی کے پاکٹس ہیں, لیکن مجھے یہ بات بڑی غیر منطقی لگتی ہے کہ یا تو پھر ہمارا جو ملک ہے بالکل بنانا ریپبلک ہے کہ یہاں پر سکہ شاہی ہے, راجواڑہ ہے, کہ کسی بھی شخص کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے, پل کے پل میں آپ آئین کو جو ہے تبدیل کر دیں گے, پل کے پل میں قانون جو ہے وہ بدل جائے گا اور سپریم کورٹ حسب منشا فیصلے دے دے گی. اگر یہ ہونے جا رہا ہے تو پھر تو بھائی اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر تو مطلب ہے جو اگر مقبولیت کی بات کریں, اگر آپ الطاف حسین صاحب کو کہیں کہ وہ کراچی میں الیکشن دوبارہ سے وہ لیڈ کریں اپنی پارٹی کو, تو بہت سارے کراچی کے لوگ ان کو ووٹ دیں گے. تو کیا مطلب ہے کہ میں اسی منطق کو لے کر آ رہا ہوں کہ اگر مقبولیت جو ہے اگر صرف ایک وجہ ہوتی ہے تو پھر تو بات ختم ہو گئی. تو بعض اوقات ہم نے دیکھا بڑی واحیات چیزیں جو ہوتی ہیں دنیا میں بڑی مقبول ہوتی ہیں. سوشل میڈیا واحیات چیز ہے لیکن بڑا مقبول ہے, وقت کا ضیاع ہے لیکن مقبول ہے. تو میں اسی طرح بات کروں گا کہ نواز شریف صاحب کو اگر فرض کریں کہ مطلب ہے, پھر تو سوچ لینا کہ اس ملک میں آپ کا جمہوریت پہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے, عوام کی شعور پہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے, اداروں پہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ جن اداروں نے ایک پورا فرض کریں بیانیہ بنایا, اس میں کورٹس ہماری ملوث تھیں, اس میں پورا تحقیقاتی ادارے تھے, تو اگر وہ سب کچھ تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر تو مطلب ہے تب بھی ان پہ تنقید بنتی ہے کہ جی ماضی میں جو کیا آپ نے غلط کیا ہے نا, یہی ہوگا نا. اور اگر فرض کریں, اور دوسری بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جب تیسری مرتبہ نواز شریف صاحب آئے تھے تو لوگوں نے کہا تھا یہ میچور سیاستدان ہوں گے, بردباری کے ساتھ حکومت چلائیں گے, لیکن کیا انہوں نے ایسا کیا؟ کیا ان کا فوج کے ساتھ اعتماد کا رشتہ بحال ہوا؟ اور کیا اگر یہ دوبارہ آ جاتے تو وہ اعتماد کا رشتہ بحال ہوگا؟ اور کیا اس ملک میں ایسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں پر جو کہتے ہیں نا حکومت اور ریاست مل کے ساتھ چلیں, نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں؟ تو مجھے یہ بات بڑی غیر منطقی لگتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ جناب آپ ایک شخص کے لیے, پاکستان اتنا کمزور 22 کروڑ کا ملک ہو گیا ہے, اتنی بڑی ایٹمی طاقت ہے ہماری, یہاں کی فوج دنیا کی 10 بہترین افواج میں سے, یہاں کی سیکرٹ سروس جو ہے بہت دنیا کی بہترین سروسز میں سے ہے, یہ جمہوری ملک ہے, بڑے بڑے لکھے 2 لوگ ہیں یہاں پر, آپ ایسے دانشور جو ہیں وہ صحافی ہیں, تو بھائی یہ ملک جو ہے کیا چل ہی نہیں سکتا؟ ہم غلام ابن غلام بن کے 2 خاندانوں کے اسیر رہیں گے, زرداری خاندان کے اور شریف خاندان کے. تو اگر یہی ہمارے مقدر میں لکھا ہے تو پھر ہم کہیں گے لا حول ولا قوت اس جمہوریت پہ, جو جعلی جمہوریت ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے, عامر صاحب پھر لوگ دوسری بات کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کی بات